والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. قابل احترام اساتذہ کرام و طلبہ عزیز، اس دنیا میں انسانوں کی پیدائش اور ان کی تخلیق ایک عظیم مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ان گنت بے حساب مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے، ان سب کو انسانوں کی خدمت پر مامور فرما دیا ہے اور انسانوں کو ان سب کا مخدوم اور ان سب پر افضل اور اشرف بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ احسن المخلوقات، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، سب پر برتری اور فضیلت دی، ساری مخلوقات کو ان کے قابو میں کر کے ان کا اکرام کیا اور عزت کو بڑھایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان سب پر فضیلت دی ہے، ان کا اکرام کیا ہے، بحر و بر اور خشکی و تری پر آقا بنایا ہے، قادر بنایا ہے اور عبور عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب انسانوں کے لیے کیا، اور انسان ایک ایسی مخلوق اللہ نے بنائی جو دیگر تمام مخلوقات کے مطابق کے برخلاف پیدائشی طور پر لا علم ہے۔ چھوٹی سی چیٹی کو دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑے مخلوق ہاتھی کو دیکھ لو، ذرے کو دیکھ لو، آفتاب کو دیکھ لو، ہر کوئی چیز اس کائنات میں جو پیدا کی گئی ہے، ارضی ہو یا سماوی، اللہ رب العزت نے ان کو خلقتاً عالم بنایا ہے۔ پیدائشی طور پر وہ مقصد حیات سے باخبر اور مقصد حیات کو پورا کرنے کے ذرائع سے باخبر۔ ایک انسان ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، نہ مقصد حیات کا پتہ ہوتا ہے، نہ ذرائع مقصد کا پتہ ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جاہل مطلق پیدا کیا تم کو تمہاری ماؤں سے۔ اللہ فرما رہے، اور کسی مخلوق کے لیے نہیں فرمایا کہ لا تعلمون شیئا، لا یعلمون شیئا نہیں فرمایا، وہ سب جانتے ہیں کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا۔ ایک انسان ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے، بالکل علم سے معرّہ مخلّہ، کچھ اسے پتہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ رب العزت اس کو پرائمری ذرائع علم دیتے ہیں، ابتدائی ذرائع علم کے۔ وہ ابتدائی ذرائع حواس خمسہ ہیں، اس سے انسان بہت سی مجہولات کو معلوم کر لیتا ہے، لیکن اس میں غلطی کا احتمال ہے اور بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر ایک وسطانی اور درمیانی ذریعہ علم عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے قوت مدرکہ، عقل انسانی،
یہ اس سے زیادہ بہتر ہے اور اس کے اوپر ہے، حواس سے بہتر اور حواس کے اوپر۔ لیکن عقل انسانی بھی خطا کرتی ہے، بہت سی چیزوں میں اس نے غلطیاں کی ہیں، کر رہی ہے، آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ سائنس جتنی دنیا میں ہے وہ تحقیقات کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے ان کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سائنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر 50 سال میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ترقی پذیر اور تغیر پذیر ہے۔ اس سے بھی اعلیٰ درجے کا علم انسان کو ہونا چاہیے، جو خطا سے پاک ہو اور اس میں رد و بدل کی گنجائش نہ ہو۔ ایسا علم صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ نے وحی کے ذریعے سے بندوں کو بھی دے دیا ہے۔ اس لیے دنیا میں صرف مسلمان ایک ایسی مخلوق ہے، انسانوں میں ایک ایسی صنف ہیں مسلمان جن کے پاس اعلیٰ درجۂ ذریعہ علم ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی وحی کو علم نہیں مانتا، صرف ہم ہی لوگ وحی کو علم مانتے ہیں، اور یہ ذریعہ سب سے ارفع ہے، اعلیٰ ہے، احفظ ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ اسی وجہ سے ہم دنیا کی حقیقت کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے پر جانتے ہیں۔ دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، اور یہ دنیا میں ہم بے مقصد نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی بندگی کے مقصد سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بات نہ حواس خمسہ سے معلوم ہو سکتی ہے، نہ یہ بات قوت مدرکہ سے معلوم ہو سکتی ہے، نہ عقل انسانی اس کو بتا سکتی ہے، صرف اور صرف وحی الہی بتا سکتی ہے۔ ہم چونکہ وحی الہی پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم زندگی کے مقصد کو صحیح طریقے پر جانتے ہیں۔ ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا زندگی کا مقصد کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ ہم نے قرآن پر ایمان لایا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تمہیں پیدا میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم اپنے رب کی معرفت حاصل کرو اور پھر اپنے رب کی بندگی و فرما برداری کا حق ادا کرو۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کا یہ سارا کارخانہ بنا رکھا ہے، حیات بھی اسی نے دی ہے، موت بھی اسی نے دی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایک مقررہ دن میں تمہیں دکھا دے کہ تم میں سے کون اچھے کام کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے کام کریں، احسن عمل ہماری پوری زندگی بن جائے، عمل الصالحات کے ہم مصداق ہوں ایمان لانے کے بعد، تاکہ ایک دن اللہ سب کو جمع کرے اور ہر ایک کو اس کی زندگی کا حسن و قبح بتا دے، تو اس وقت میں ہم لوگ احسن عملہ کے مصداق ہو سکیں۔ اس دن ہم شرمندہ نہ ہوں، اس دن ہمیں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس دن ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں اور اس کے ولیوں کے سامنے، ملائکہ کے سامنے رسوا نہ ہوں، شرمندہ نہ ہوں۔ اس کے لیے زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کی فکر ہر مومن کو ہونا چاہیے، اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم اعلیٰ علم، اعلیٰ درجے کا علم صرف وحی کا علم ہے، اس سے اعلیٰ کوئی علم ہے نہیں اس کائنات میں۔ اس وجہ سے سب سے اعلیٰ درجے کا علم قرآن کریم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے ہیں اور انہوں نے امت کو پہنچائے ہیں۔ بس یہ اعلیٰ علم ہے۔ بس اوقات ہم لوگ غلطی سے دنیا میں جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں تو ان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن یہ عرف ہے، حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ متوسط تعلیم یافتہ ہیں،
جو عقلوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے علم، وہ علم حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ وحی والا علم نہیں ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ عالم دین ہے، جس کو کتاب و سنت کا علم ہے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ اس سے زیادہ کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہوتا۔ آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی کہ اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرے، قرآن کریم کا علم حاصل کرے اور حدیث شریف کا علم حاصل کرے۔ یہ تین علم ہی، قرآن کا علم، حدیث کا علم اور فقہ کا علم، یہ علوم عالیہ ہے، اور اسی کے حاصل کرنے والے کو اور حاصل کیے ہوئے کو اعلیٰ تعلیم یافتہ کہتے ہیں۔ بس اوقات طالب علموں کے ذہن میں آتا ہے اپنے خاندان میں اور اپنے محلوں میں، بستیوں میں، رشتہ داروں میں دنیا کے اعتبار سے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اور ان کی دنیا کمانے کو دیکھ کر کہ بھائی ہمارے والد صاحب نے کیا لا کر کے مدرسے میں ڈال دیا، ہمارے والد نے ہم سے خیر خواہی نہیں کی، بھائی کو ڈاکٹر بنایا، ایک کو انجینئر بنایا، ہم کو عالم بنایا، نہ ہمارا کوئی ذریعہ معاش، نہ ہمارا کوئی مستقبل، نہ ہمارے پاس عیش و آرام کے اسباب۔ دیکھ رہے ہیں اپنے اساتذہ کو، اپنے بڑوں بزرگوں کو کہ سبھی بیچارے تنگی ترشی میں زندگی گزار لیتے ہیں، ہمیں بھی وہی کرنا پڑے گا۔ احساس کمتری نفس و شیطان اور سماج اور ماحول اور خاندان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ لیکن آپ کبھی بھی ان باتوں سے متاثر نہ ہو۔ اولاً تو اللہ کے کرم سے جس قدر دین کا تعلیم حاصل کرنے والے یعنی حفاظ اور علماء خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، اتنی خوشگوار زندگی دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہے۔ جو آپ سے 10 گنا زیادہ کماتے ہیں ان لوگوں کو بھی آپ پر رشک ہے، اور آپ کی زندگی کو دیکھ کر وہ حیرت میں ہیں کہ ان لوگوں کو اتنی چھوٹی آفت میں، مختصر سی آمدنیوں میں اتنی خوشگوار زندگی کیسے مل جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ خوش و خرم رہتے ہیں، مست و مگن رہتے ہیں۔ ٹینشن، ڈپریشن، پریشانیاں، یہ اصطلاحات مولویوں میں آئی ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ علم دین کے ساتھ ان اصطلاحات کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب جہاں دنیا ہے، دنیا کی الجھنیں ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہیں، وہاں یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور مومن وہ اللہ تبارک و تعالی شانہ سے راضی ہے، اس نے تقدیر پر ایمان لایا ہے، اس نے تقسیم روزی کے قرآنی نظام کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا منصوبہ اور اس کا سسٹم ہے، اور ہم اس کے ایمان رکھنے کے مکلف ہیں۔ لہذا ایمان لے آئے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہمیں سکون ہو گیا، اطمینان حاصل ہو گیا۔ ہم نے قرآن کریم کے اندر پڑھا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو بڑھاتا ہے، جس کی چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے، اس کی حقیقت کو سمجھ گئے، ہمارے دل مطمئن ہو گئے۔ تو یہ بڑی دولت ہے جو اللہ رب العزت نے اہل علم اور خدام دین کو دیا ہے۔ اس لیے خاندانی طور پر بعض علماء کو کچھ معاشی طور پر استحکام حاصل ہوتا ہے، فیملی سپورٹ ان کو ہوتا ہے، اور بعض کو نہیں ہوتا وہ بھی۔ تو کوئی بھی عالم اس کو مقصود ہی نہ بنائے۔ ہر طالب علم یہ طے کرے کہ روزی رسانی کا نظام اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اس نے فرما دیا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کی ذات عالی پر اطمینان و اعتماد رکھنا ہے، اور اگر وہ کم دے تو وہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ زیادہ دے تو وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں اس مسئلے میں کوئی فکر نہیں۔ ہاں اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک دن ہمیں دکھائیں کہ کس نے اچھے کام کیے ہیں، تو میری زندگی کا مقصد حسن عمل کی جستجو ہے، بس یہ بنا لینا چاہیے۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، یہ حیات طیبہ دنیاوی اعتبار سے تنگی ترشی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔
محدثین میں ایک بزرگ گزرے ہیں قاضی ہبۃ اللہ ابن المبارک رحمہ اللہ، ایک حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں، ایک ہبۃ اللہ ابن مبارک ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ان سے علم حدیث لینے کے لیے احادیث اس زمانے میں گھوم گھوم کے پھر کے سیکھ لینی پڑتی تھی، ایک جگہ نہیں ملتی تھی۔ جیسے اب مدرسوں میں ہمیں سہولتیں میسر آ گئی ہیں کہ ہم تو اپنی کلاس میں بیٹھتے ہیں اور اساتذہ گھوم گھوم کر کے ایک ایک فن کے آ کے فن پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ پہلے طالب علم استاذوں کے لیے ایک کلاس سے دوسری کلاس نہیں، بلکہ یہاں سے وہاں پورے عالم میں پھرتے تھے۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے اشرف المدارس ہردوئی میں، تو اس وقت میں یہ نظام تھا، 40 برس پہلے کی بات ہے، کہ استادوں کے درجے مقرر تھے، طلبہ کتابیں لے کے یہاں سے وہاں سے وہاں جاتی تھی، تاکہ صورتاً تو کم سے کم ہماری حاجت مندی اور ہمارا احتیاج و افتقار نظر تو آئے کسی درجے میں۔ لیکن بعد میں یہ نظام ہر جگہ بدل گیا۔ اب بہت سی وجوہات سے، مثلاً یہی کہ بھئی بچے اس میں ٹائم خراب کرتے ہیں، اس لیے ان کو ایک جگہ بٹھا دے کر اساتذہ بدلتے رہتے ہیں، وہ آ کر کے پڑھا دیا کرتے ہیں۔ تو اور اس سے پہلے کے زمانے میں تو ملکوں پھرنا پڑتا تھا۔ آپ پڑھ چکے ہوں گے اور پڑھیں گے بعض طالب علم کہ محدثین نے، بالخصوص امام بخاری نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا، لیکن علم کے لیے کہاں گئے، اور حدیث کے لیے کتنے سفر کیے، کتنے لمبے سفر کیے، کتنی مشقتیں اٹھائی۔ تو خیر کچھ طلباء آئے ان کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، تو ان کو اطلاع کروائی گئی کہ کسی علاقے سے کچھ 8 طالب علم آئے ہیں جو آپ سے حدیث سننا چاہتے ہیں۔ اب حدیث سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوری کتاب پڑھانا، ان کو جو حدیثیں معلوم ہوتی اپنی سند سے وہ سنا دیتے، تو وہ چھوٹا کام ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا کام نہیں۔ انہوں نے اجازت دے دی، یہ طلباء اندر داخل ہوئے۔ جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ تھوڑا سا اپنے گھٹنوں پر اٹھے اور ان سب سے مصافحہ کیا، پھر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب طالب علم سامنے بیٹھ گئے تو انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ علم دین کی طلب میں آئے ہو، اور آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نبی نے وصیت فرمائی ہے۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتا، لیکن میرے جسم پر اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ میں پورا کھڑا ہو سکوں، اس لیے گھٹنوں تک اٹھ کے بیٹھ گیا میں آپ لوگ۔ ہو گئی بات، پھر انہوں نے حدیثیں سنا دی۔ باہر جا کر ان طالب علموں نے سوچا کہ یہ حالت ہے، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم ہیں، ہم اتنی دور سے آئے اور ان سے اپنی سند کو عالی کیا اور اپنے علم حاصل کیا، کچھ نہ کچھ خدمت کرنا چاہیے۔ تو سب نے مل کے کچھ جمع کیا، اور جو بھی دینار درہم جمع ہوئے انہوں نے وہ ایک تھیلی میں رکھ کر دروازے پہ دستک دی۔ ان کی بیٹی باہر آئی تو ان کو دے دیا کہ یہ ہماری طرف سے حضرت کو تحفہ ہے، ہدیہ خلوص ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گئے، آگے جانے بھی نہیں پائے تھے کہ انہوں نے دروازے میں سے سر نکال کر ان لوگوں کو آواز دی اور رکایا، واپس بلایا۔ جب وہ واپس آئے تو تھیلی ان کو واپس کی اور کہا کہ تنگی اور مشکلات میں ہوں ضرور، لیکن اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوں کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھا کر پیسے وصول کروں، اس لیے معافی چاہتا ہوں، یہ لے لیجیے۔ یہ انتہا ہے، انتہا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں طالب علموں کے سامنے کہ ہم لوگ یہاں تک بھی اپنے ذہن کو تیار رکھ کر اللہ کا دین کا علم حاصل کریں اور اللہ کے دین کے میدان میں اتر جائیں۔ ہمیں علم دین ہی حاصل کرنا ہے اور دین ہی کی خدمت کرنا ہے، یہ طے کر کے، چاہے کچھ پیش آ جائے۔ بھائی جب ہمارے بڑوں کو پیش آیا ہے، ہمارے جیسے انسان تھے، ان کی بھی وہ ضرورتیں تھیں، ان کے سینے میں بھی دل تھا، پتھر نہیں تھا، آرزویں تھیں، تمنائیں تھیں، خواہشات تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ سب آخرت میں کر لیں گے، اور ہم اس نبی کے وارث ہیں جس سے کہا گیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ لیکن میں اپنے عزیز بچوں سے یہ کہوں گا کہ اللہ نہیں آزمائے گا آپ کو، اللہ پاک اتنی مشکلات میں نہیں ڈالے گا۔
اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی ہمتوں کے مقابلے میں ہمتوں کے مطابق آزماتے ہیں. ہم لوگوں کی ہمتیں اتنی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نہیں آزمائے گا، مگر یہ کہ توقع یہ رکھ کے مت عالم بنو کہ ہم عیش کریں گے، آرام کریں گے اور بڑے مزے کریں گے. اس کی رکھو ہی مت. یہ رکھو کہ جتنی مشکلات پیش آئیں راہ خدا میں، ہم اس کے لیے اپنے کو تیار کر لیں. ایک طالب علم تھے رنگون کے، مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھا. فارغ ہو کے جب وہ چلے گئے تو ان کا آبائی کاروبار تھا، وہ کاروبار میں لگ گئے. زیادہ تر رنگون میں جو بڑے بڑے تاجر ہیں آپ کے علاقے کی، وہی لوگ اس کسی زمانے سے سیٹ اپ ہیں وہاں پر، اور اہل حق اپنے بزرگوں سے ہمیشہ انہوں نے رابطہ اور تعلق رکھا ہوا رہا. تو یہ بھی اپنے کاروبار میں لگ گئے. اور جب مظاہر کے سفیر گئے تو ایک مرتبہ انہوں نے 70,000 روپے دیے. برسوں پہلے کی بات ہے، بہت بڑی رقم. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ مظاہر کے کلاسوں میں اور کمروں میں فین لگوا دیجیے، اس کے لیے دے رہا ہوں. کیونکہ وہ رہ کے پڑھ کے گئے تھے وہاں پر. احساس تھا کہ بھئی یہ تکلیف کی بات ہے بھئی طالب علموں کے واسطے اور استادوں کے واسطے. اس لیے انہوں نے اپنے کسب حلال سے اس کا انتظام کیا. ان کے ذہن میں یہ رہا ہوگا کہ مدرسے کے مالیے میں اتنی گنجائش نہیں، اس وجہ سے نہیں لگاتے ہوں گے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے، مگر مظاہر کے سرپرست تھے. ان کو خط لکھا گیا اور اجازت طلب کی گئی. حضرت نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں نہیں لگیں گی. یہ رقم ان کو واپس کر دی جائے کہ آپ کے منشا کی تکمیل ہمارے منشا کے مطابق نہیں ہے، لہذا رقم دے دو ان کو. ان لوگوں نے کہا کسی دوسرے کام میں لگا لیں. کہ نہیں، دوسرے بھی نہیں، ان کا منشا نہیں ہے، ان کو واپس کر دو. اور شیخ نے فرمایا کہ کیا ہم چاہتے تو اب تک نہ لگا دیتے؟ ہمارا منشا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بچوں کو تکلیف دیں. ہمارا منشا یہ ہے کہ ان کو تیار کر رہے ہیں دین کی خدمت کے واسطے، ملت کی خدمت کے واسطے. اگر یہ آرام پرست ہوں گے تو دیہاتوں کے دورے کیسے کریں گے؟ گاؤں میں جا کے کیسے کام کریں گے؟ کسی جگہ لوگ دہریت آ رہی ہو، کسی جگہ ارتداد پھیل رہا ہو، اب وہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جا کے کام کرنا ہے مشقت کی جگہوں اور محنتوں میں. میں اگر مدرسے میں اپنے بچوں کو آرام سکھاؤں گا تو وہ وہاں جا کے کیسے خدمت کریں گے؟ تو یہ تھی ہمارے بڑوں کی سوچ. یہ اور بات ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر سہولتیں مدرسوں میں بہت پہنچائی جا رہی ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہمارے بڑے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی بچوں کو تکلیف نہ ہو، آرام سے پڑھیں، راحت سے پڑھیں. تو ماشاءاللہ اتنی شاندار مسجد میں آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور آرام دہ مدرسے میں دارالاقامہ میں قیام کرتے ہیں اور الحمدللہ اچھا کھانا کھاتے ہیں. اللہ کا بہت کرم ہے. انشاءاللہ جب ہم دین کی خدمت کریں گے تب بھی اللہ رب العزت ہمارے لیے بہت کچھ انتظام کرے گا، لیکن ہم اس کی آس میں کچھ نہیں کریں گے. ہمارے سامنے ہمارے بزرگ رہیں. کسی زمانے میں ہندوستان میں وہ گاندھی نے پورے ملک کا دورہ کیا تھا اور بڑے بڑے مجاہدے کرنے کی داستان بنی تھی، اور وہ داستان عربی زبان میں چھپی. یعنی کسی نے تاریخی کتاب عربی میں ترجمہ کیا، عرب میں چھپی. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے وہ مضمون پڑھا. اس مضمون میں بہت بڑھا چڑھا کر گاندھی کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ جد و جہد آزادی کے لیے اس نے ایسی ایسی قربانیاں دیں کہ شاید تاریخ میں کوئی بھی نہ دے. تو شیخ کو بہت تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ علم کے راستے میں ہمارے اساتذہ اور اسلاف نے جو قربانیاں دی، ان لوگوں کو ہوا بھی نہیں لگی اس کی، اور لوگ سمجھ رہے یہ بہت بڑی قربانی ہے. تو ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا اور انہوں نے پھر صفحات من صبر العلماء لکھی، اور اس کے اندر حضرت ابو ذر غفاری کے سفر علم سے لے کر کے بہت بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے محدثین کے، فقہا کے جمع کیے. اس میں خاص طور سے اصحاب حدیث نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں. ہمارے طالب علموں کو چاہیے کہ اس قسم کی کتابوں کو پڑھا کریں. حوصلے بلند ہوتے ہیں، ہمت آتی ہے ہمارے اندر، اور پست ہمتی ختم ہوتی ہے. عالم بلند حوصلہ ہوتا ہے، عالم سے زیادہ بلند حوصلہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ وہ نائب نبی ہے، اور نائب نبی کو اپنے اندر 3 چیزیں ضرور پیدا کرنی چاہیے.
جو شمائل ترمذی وغیرہ میں آپ نے پڑھی یا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت صفتیں ہیں حضور علیہ السلام کی، لیکن میں آج کل طالب علماء کے مجموع میں، طلباء کے مجموع میں 3 صفتوں کو ضرور ذکر کر دیتا ہوں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت دائم التفکر متواصل الاحزان۔ یہ 3 صفتیں تو ابھی سے طالب علمی کے زمانے سے ہم پیدا کر لیں۔ نمبر 1، زیادہ خاموش رہا کریں۔ جو زیادہ بولتا ہے اسے سوچنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے اس کے بول بے وزن ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس زمانے کے مہلکات میں ایک اہم مہلکہ قول کا اپنی ضرورت کے مقدار سے بڑھ جانا ہے۔ ہم بہت بولنے لگے ہیں، بہت بولنے نے ہمارے قول میں بول میں وزن ختم کر دیا ہے۔ جو زیادہ خاموش رہتا ہے وہ بہت سوچتا ہے، جو بہت سوچتا ہے اس کو بہت غم طاری ہوتا ہے امت کا۔ اس لیے تینوں ایک ترتیب سے ہیں۔ یعنی طویل الصمت، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دائم التفکر، اور اس فکر کا نتیجہ کیا ہے؟ متواصل الاحزان، اس امت کا غم، اس امت کی دنیا کا بھی غم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی شادی ہونی ہے، کس کی روزی کا مسئلہ ہے، کس کے گھر میں کھانا نہیں پک رہا ہے، کس کے پاس کپڑوں کی کمی ہے، کس کا کیا مسئلہ ہے، کون پریشان ہے، حتیٰ کہ بیماروں کی دیکھ ریکھ بھی حضور علیہ السلام نے اپنے ذمے لے رکھی۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور آخرت کے غم بھی، کہ لوگ ایمان لائیں، اور جو ایمان لائے ہیں وہ نیک بنے اور وہ دین پر مضبوطی سے جمیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ تسلسل غم حضور علیہ السلام کا یہ تسلسل غم تھا۔ حضرت پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غم عشق جا کر بھی غم کم نہ ہوگا، کہ پھر غم نہ ہونے کا کیا غم نہ ہوگا۔ یہ غم ہونا ہی ہماری علامت ہے، پہچان ہے نائبین انبیاء کی، کہ وہ ہمیشہ امت کے غم سے مغموم ہیں اور اس کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اللہ تدبیریں نکالتا ہے، اور اللہ ان کے ذریعے سے وہ کارنامے انجام دلاتا ہے جو بڑے بڑے اسباب اور وسائل رکھنے والوں سے نہیں انجام پاتے، جو اللہ پاک ان فقیروں سے کروا لیتا ہے، اللہ کرا لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو بچوں، آپ کو اللہ نے چن لیا ہے۔ مدرسے میں کوئی طالب علم اپنے ارادے سے نہیں آتا، اللہ کے انتخاب سے آتا ہے، اور جس کو اللہ نے منتخب نہیں کیا وہ رہ نہیں پاتا، وہ چلا جاتا ہے۔ اللہ کا انتخاب ہی اس کو رکھتا ہے۔ اللہ پاک جس بندے سے کام لینا کا ارادہ فرما چکے ہیں اسے اپنے دین کے علم کا حامل بناتے ہیں۔ انتخاب ہوتے ہیں جو ہے پولیس کے محکمے میں، فوج کے محکمے میں، تو انہیں لے لیا جاتا ہے۔ جنہیں لے لیا جاتا ہے انہیں اب ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سیدھے محاذ پہ بھیج دیے گئے، انہیں برسوں ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں خرچ کیا جاتا ہے، اور پھر انہیں ٹرین کر کے پھر سرحد کے تحفظ کے لیے اور مقابلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ چن لیے گئے ہیں، اب اللہ ٹریننگ کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو، قرآن پڑھو اور قرآن کے مطابق زندگی بناؤ، حدیث پڑھو تو جو حدیث عمل کی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی سنت ہے، ہر سنت کو زندگی میں لے آؤ، ہر سنت کو زندگی میں لے آؤ۔ آپ پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہیں، احادیث میں سب حدیثیں معمول بہا نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے جو سنتیں ہیں وہ ہمارے لیے عملی زندگی ہے، شریعت ہے۔ اس لیے جو سنت معلوم ہو گئی اور درسگاہ میں ثابت ہو گئی، ایک نظر ڈال لیں کہ میرا اس پہ عمل ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو آج ہی شروع ہو جانا چاہیے، اور اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پہلے سے میں اس پہ عمل کر رہا ہوں آپ کی توفیق سے، تاکہ نعمت میں اضافہ ہو۔ تو اس لیے اپنے علم کو عمل کی شکل میں لاؤ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اگر وہ کھل گیا تو ٹھیک، نہیں تو واپس چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ کا دوست آپ کے دروازے پہ دستک دیا، آپ کھولیں گے تو اندر آئے گا، نہیں کھولیں گے چلا جائے گا۔
تو فرماتے ہیں کہ علم عمل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، وہ کھلتا ہے تو رہ جاتا ہے، وہ نہیں کھلتا تو واپس چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں حدیث ہے قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن کریم کا تعاہد اور اس کی نگرانی کرتے رہو، اس لیے کہ وہ سینوں سے نکل جانے میں اس سے بھی زیادہ تیزی دکھاتا ہے جتنا کہ اوقال کھولا ہوا اونٹ اٹھ کے صحرا کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی جس اونٹ کو بٹھا دینا ہوتا ہے اس کو بٹھا کر اس کے گھٹنا موڑ کر اس میں ایک رسی ڈالی جاتی ہے، وہ رسی لاک ہے۔ وہ رسیاں آج بھی آپ کو نظر آتی ہیں، عربوں کے سر پہ کالی رسی رکھی ہوئی ہے۔ وہ رومال اس لیے اوڑھتے ہیں ایسا رومال کہ عرب میں جو سورج کی شعاعیں گرتی ہیں وہ اکثر گردن توڑ ہوتی ہیں، اس کو سن اسٹروک کہتے ہیں اور وہ لوگ اس کو ضربۃ الشمس کہتے ہیں۔ اس سے مر جاتا ہے آدمی، اس لیے وہ لوگ اپنی گردن کی حفاظت کو ہمیشہ سر پہ رومال، کپڑا، چادر ڈال کے رکھتے ہیں۔ اور وہ جو اس کے اوپر نظر آتا ہے نا کالا دو رسی لپٹی ہوئی، وہ رسی کیا ہے؟ یہ رسی ان کے اونٹوں کو بٹھا کر لاک ڈالنے کی لاک ہے، قفل ہے۔ تو وہ نکال کے یہاں سے نکال کے لگا دیا، اور جب اس کے بعد اس کو کھڑا کرنا ہو تو وہاں سے نکال کے سر پہ رکھ دیا، تو وہ اپنا محفوظ رہتا ہے، ادھر ادھر ضائع نہیں ہو جاتا۔ ضرورت کی چیز لوگ ایسے ہی رکھتے ہیں۔ پہلے لوگ پینسل یہاں رکھ لیتے تھے ہمیشہ، پڑھنے لکھنے والے لوگ، کیونکہ ضرورت کی چیز فوراً نہیں ملتی تو پریشانی ہوتی ہے۔ اب ہمارے جیب ویب ہیں جہاں قلم لگا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ کوئی سنتیں نہیں ہیں، ہم لوگ سمجھیں کہ بھئی یہ سنتیں ہیں، وہ سنتیں نہیں ہیں۔ وہ رومال بھی ان کی علاقے کی ضرورت ہے اور وہ رسی بھی ان لوگوں کی قومی نشان ہے، تو وہ عرب قومیت کا علامت ہے، اس کا سنتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے وہ عقال کھول دیا جائے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتا ہے اور کسی کو نہیں پوچھتا، سیدھا نکل جاتا ہے صحرا کی طرف، دیکھتے دیکھتے نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اونٹ جیسے نکل کے چلا جاتا ہے، سینوں سے قرآن اس سے بھی زیادہ تیزی سے نکلتا ہے۔ اس لیے نگرانی رکھو، حفاظت کرو۔ حفاظت یہ ہے کہ پڑھتے رہو، دور کرتے رہو۔ تو جو طلبہ عالم بن رہے ہیں، حافظ ہیں، تو اپنے قرآن کی حفاظت کا انتظام خود کر لیں، نہیں کریں گے تو غائب ہو جائے گا۔ بہرحال ایک ضرورت سے یہاں پر آنا ہوا اور ہمارے ان بزرگ علماء نے ہم سے خواہش کی کہ آپ کے سامنے تھوڑی دیر کچھ بات کریں۔ آگے پھر سفر ہے، ابھی جانا ایئرپورٹ، اس لیے مختصر سے وقت میں جو مختصر سی بات ذہن میں آئی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ ماشاءاللہ بہت علماء اکابر یہاں آتے رہتے ہیں، ابھی حضرت سے معلوم ہوا کہ آئندہ 2-4 دنوں میں مسلسل بڑے بڑے اکابر یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ ویسے بھی ایک مرکز ہے یہ، یہاں آنا جانا علماء کا رہتا ہے۔ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ کچھ نہ کچھ ان سے استفادہ آپ لوگوں کا بیٹھے بٹھائے بغیر اخراجات کے ہو جاتا ہے، ورنہ ان میں سے ایک ایک عالم بزرگ ایسے ہیں کہ پیسے خرچ کر کے جا کے ان سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن مدرسے کی برکت سے ماشاءاللہ مفت میں سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اللہ پاک بہت بزرگوں سے استفادے کا موقع دیتے ہیں۔ آپ اس کی قدر کیجئے گا اور علم کو محنت سے حاصل کیجئے، لاپرواہی مت کیجئے، عملی کوتاہیوں سے اپنے کو دور رکھیے، سنت کے مطابق زندگی گزاریے، انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو ہوں گے اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ سب سے زیادہ سربلند آپ کو رکھے گا اور عزت دے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درود شریف پڑھیے، مختصر دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یعود السلام، نسألک یا ذا الجلال والإکرام ان تستجیب لنا دعوتنا وان تعطینا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته منا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ان بھلائیوں کا جن کا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ سے سوال کیا ہے، اور پناہ چاہتے ہیں اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ان برائیوں سے جن سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے۔ انت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔